سبيل الدموع سبيل مريح. جس نے آخرت کے حصول کا، آخرت کے انعامات کا پختہ عزم ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کی جیسے کوشش کرنے کا حق ہے اور اس کے دل میں ایمان بھی ہے، تو اس کی کوشش کی پوری قدردانی کی جائے، اس میں سے کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی. جس نے ارادہ ہی نہیں کیا اور صرف خواہش کرتا رہا اور کوئی قدم نہ اٹھایا جیسا اس کو اٹھانا چاہیے، اس کی کس چیز سے قدر کی جائے گی؟ عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانا بھی انسان کی ذمہ داری نہیں، لیکن کوشش کرنا اور صحیح کرنا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری ذمہ داری ہیں، آپ کی ذمہ داری سے. تربیت کا کام تو عمل سے ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ لیکچر سننے سے ہو جائے گا، نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہو کتاب پڑھنے سے ہو جائے گا، تو نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہو صرف قرآن پڑھنے سے ہو جائے گا، تو بھی نہیں ہوگا. قرآن تو مشرکین مکہ بھی سنتے تھے، ان کی تربیت نہیں ہوتی تھی، ان کو ایمان بھی نہیں نصیب ہوتا. آج بھی مغرب میں ایسے مستشرقین موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری عمر قرآن کو سمجھنے میں اور اس کی تحقیق میں، اس کی لغت میں، اس کی تفسیر میں صرف کر دی، وہ ہدایت سے محروم. اور ایک جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی، نیم پڑھ آدمی بیٹھتا ہے قرآن پر لے کر، عربی نہیں جانتا، ترجمہ نہیں جانتا، روتا ہے، اللہ کا کلام سمجھتا ہے، اس پہ اندھا ہوتا ہے، انگلی پھیرتا جاتا ہے، اس کو قرآن کی نعمت نصیب ہو رہی ہے، عمل ہے اس کے ساتھ. اسی لیے قرآن نے ایمان کے فوراً بعد عمل صالح، ایمان کے فوراً بعد اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، ایمان کے فوراً بعد مطالبہ عمل کا ہے. عمل سے ایمان میں رنگ پیدا ہوتا ہے، عمل کی آبیاری ایمان کرتا ہے، عمل کی شاخیں ایمان کے بیج سے پھوٹتی ہیں. نیک اعمال اور اخلاق حسنہ کے پھل اور پھول یہ ایمان سے نکلتے ہیں، اور یہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ایمان کی کیفیت مشکوک ہو جاتی ہے. فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں اور اپنے ایمان کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ ہوں، اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں.